بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی توجہ مجھے دیں گے انشاءاللہ. ایمان لانے کے لیے نا کوشش کیجیے گا اب یہ 2-4 منٹ آپ نا بھرپور توجہ سے مجھے دے دیں. ایمان لانے کے لیے میں نے کہا کہ کوشش ہی ہوں. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے 3 خوبصورت لفظ لکھے اس تک پہنچنے کے لیے. لکھتے ہیں ادب، اطاعت، محبت. ادب، اطاعت، محبت. اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہونا تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا. بے شک. شاگرد کے پاس نہ ہو تو استاد سے فیض نہیں لے سکتا. بے شک. مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا. امتی کے پاس نہ ہو سبحان اللہ تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا. ادب، اطاعت، محبت. سنیے ادب. اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک لفظ بول رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے. اور میں اس کی تہ میں اگر جاؤں تو میں اس پہ بحمد اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. یہ تینوں چیزیں ادب، اطاعت، وہ جو اللہ نے فرمایا نا کم دین ان کا، پچھلا جملہ یاد ہے کوئی؟ یاد. یہ آج یہ تینوں چیزیں امت کو اگر ملتی ہیں نا تو صحابہ کے 10 پیارے آقا جب پہنچے نا یثرب میں، اس وقت تو یثرب تھا، حضور کے قدم مبارک لگے تو منورہ ہو. سبحان اللہ. اب اسے یثرب نہیں کہنا چاہیے. یثرب کا معنی ہے بیماری والی جگہ. اس وقت یثرب تھا، حضور کے قدم مبارک لگے تو اللہ نے اسے مدینہ منورہ. سبحان اللہ. پیارا کہ جب پہنچے تو یہ جو فرما دیا تھا نا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی جا کے خود رکے گی، تو اونٹنی جا کے رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر. تو یہ 2 منزلہ مکان تھا. یہ طبہ بادشاہ نے بنایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ طبہ بادشاہ نے بنوایا تھا اور یثرب میں بنوایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا. جب اس کے اپنے علماء نے بتایا تھا اسے کہ آخری نبی آئے گا اور یہ بستی اس کا مسکن بنے گی، اس وقت اس نے بنوایا تھا. اور بنوا کر چابی جسے دی تھی اور اسے ساتھ کہا تھا کہ میں تحفہ دے رہا ہوں اللہ کے محبوب کو، جب وہ آ جائیں تو یہ ان تک چابی پہنچا دینا، اور اگر تو دنیا سے پہلے چلا جائے تو وہ آگے نسل میں بڑھاتے رہنا. وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا. سبحان اللہ. تو مجھے اگر حضرات معاف رکھیں تو میرا اپنا ایک ذوق ہے بات کہنے کا. میں یہ نہیں کہا کرتا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے، میں تو کہا کرتا ہوں ابو ایوب انصاری حضور کے مکان میں ٹھہرے رہتے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 منزلہ مکان تھا. میں ادب، اطاعت اور محبت کی بات کرنے لگا تھا، بات لمبی نہ ہو جائے. 2 منزلہ مکان تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا. حضرت انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجیے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. یا رسول اللہ اوپر آرام کیجیے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے کہیں ہمارے قوم وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام کریں. ادب مصطفیٰ صحابہ کے درس، بے شک. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے درس. بے شک. پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا ادرس بیٹھ جا.
ایک اور صحابی باہر ہے مسجد کی جوتیوں والی جگہ، ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے، ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھے۔ ساتھ والا صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو نہیں کہا، پیارے آقا نے تو کسی اور کو فرمایا بیٹھ جا، تو بیٹھ گیا۔ وہ صحابی کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور نے مجھے حکم نہیں دیا، حکم کسی اور کو دیا ہے، لیکن جب حضور کے لفظ میرے کانوں میں پہنچ گئے ہیں اب میں کھڑا کیسے رہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے بے شک بے شک۔ پیارے اب ہم مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک صحابی ادھر سے آئے سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر وہ ادھر سے آئے سلام کیا، حضور نے رخ مبارک ادھر کر لیا، غصہ آ گیا چہرے پر، صحابی پریشان ہو گیا، میں نے سلام کیا، حضور نے رخ پھیر لیا۔ ساتھ والا صحابی کہتا ہے پریشان ہو گئے ہو، کیسا کیوں ہوا؟ ہاں ہو گیا ہوں، تو دیکھو تو صحیح، تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ بے شک۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے حرام ہے جس کے پاس ہے نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں سونا اس کے لیے حرام ہے جو غریب ہے۔ حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ آئندہ کسی کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے، آئندہ کسی کو سونا پہنے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے۔ اس لیے پریشان ہو گیا تو دیکھو تو صحیح، تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ وہ صحابی باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا، جتنا وجود میں زور تھا اس زور سے دور پھینک دی۔ وہ دوست صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بیٹی کے کام آ جاتی، یا بیچ دیتا تیرے ویسے کام آ جاتی۔ وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا، جس انگوٹھی کی وجہ سے پیارے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا، میں کیسے برداشت کروں؟ اس انگوٹھی کو لے کے گھر چلا جاؤں۔ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے، بے شک بے شک، محبت مصطفیٰ صحابہ کے درس، بے شک بے شک۔ صحابہ سے بڑھ کر ادب کسی نے نہیں کیا، بے شک صحابہ سے بڑھ کر اطاعت کوئی نہیں کر سکتا، بے شک صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ بے شک آج امت کو اگر ادب مصطفیٰ ملتا ہے صحابہ کے در سے، بے شک، اطاعت مصطفیٰ ہے صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ ہے صحابہ کے در سے، صحابہ کے در سے۔ آپ اگر میرا ایک ساتھ دو تو ایک جملہ لب پہ آ گیا میں بول ہی دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد جی بول دے۔ یہ جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو سروں پر پگڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ سے، سبحان اللہ، بے شک، یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا، پردہ کرتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، یہ مسجد ہے نا یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، میں باوضو ممبر پہ بیٹھ کر اپنی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، آج مدرسے ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے، بے شک، تبلیغی مراکز ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے، خانقاہیں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ اور میں چہرے پڑھنے کا عادی ہوں، یہ آ جاتی ہے بات ذہن میں، اتنی بڑی بات، مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے، مرکز اس لیے کہ صحابہ تھے، داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ میں نے چھوٹے جملے پڑھ لیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں، حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھنا خدا، میں چھوٹا ہوں نا میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے، حضور بہت بڑے ہیں نا، بے شک بے شک، حضور نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ سبحان اللہ، میں چھوٹا ہوں نا میں نے چھوٹی بات کہی ہے، حضور بڑے ہیں حضور نے بڑی بات کہی ہے۔ جوانوں میری بات سمجھنا، میری بات سمجھنا، خدا را میری بات سمجھنا، جو ممبر پر آتا ہے بولنے کے لیے، جو بیان کرنے کے لیے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے فتنوں کے دور میں میں اپنے سامے کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں۔ بے شک بے شک، حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ بولا۔ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، بدر کے میدان میں عشاء کا وقت تھا، صحابہ کو حکم دیا نمازیں پڑھو اور اپنے اپنے خیمے میں آرام کرو۔
خود اپنے خیمے میں جانے لگے اور خادم کو کہا میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا، میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں کیا اب کہہ سکتا ہوں، بات بہت دیر کی میں نے مکمل کر دینی تھی لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جملہ میرا خدا را سنبھالنا سے ضائع نہ کرنا، ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سنو اگر ابو بکر آیا تو روکنا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن اگر ابو بکر آیا روکنا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات یہ آئے ہی ابو بکر، سبحان اللہ، آئے ہی ابو بکر، ابو بکر جو داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور مبارک پیارے آقا سجدے میں، اور حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور ریتلی جگہ تھی جہاں پیارے آقا کا خیمہ تھا، ریتلی جگہ۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں آقا نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہے، اور پیارے آقا کے لب پہ کیا تھا، اللہ یہ جو 313 لے کر آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں کیسے جائیں۔ میں نے کہا چلنا ہے یہ چل پڑے ہیں، میں نے جہاں روکا ہے یہ رک گئے ہیں، میں نے جہاں بٹھایا ہے یہ بیٹھ گئے ہیں، میں نے جہاں انہیں کھڑا کیا ہے یہ کھڑے ہو گئے ہیں، میں نے جہاں انہیں بلایا ہے یہ بول پڑے ہیں، جہاں چپ کرایا ہے یہ چپ ہو گئے ہیں، ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں، پیشور جنگجو نہیں، ان کا جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، کوئی زرہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، مسافر ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، بلال کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اسے کوئلوں پہ گھسیٹا ہے، مارے انہوں نے کھائی نہیں ہے۔ اللہ یہ میں لے کر آ گیا ہوں، آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے، یہ کٹ جائیں گے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن اللہ تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے اگر آج یہ نہ رہے، یہ ختم ہو گئے، یہ مٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے، خانقاہ نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے، مرکز نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی۔ میرے آقا بڑے ہیں، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تیری توحید بھی نہیں بچتی اگر صحابہ نہیں بچتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان صحابہ، شان صحابہ، صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام، صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام، صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، ایک بات میں آخری آپ کے حوالے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ جزاکم اللہ، آپ نے توجہ سے سنا اور سمجھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے طبقے میں اپنی بات کروں، میرے طبقے میں جس طرح صحابہ سے ہمیں محبت ہے نا، اسی طرح اہل بیت سے بے شک، اور اس پوائنٹ کو لے کر، اس بات کے پہلو کو لے کر قوم میں جو فرقہ واریت کی ہوا دے، فرقہ واریت کا بیج بوئے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین۔ جس طرح صحابہ کی نسبت حضور سے ہے، اہل بیت کی نسبت حضور سے بے شک، صحابہ جس طرح تنقید سے پاک ہیں، اہل بیت تنقید سے پاک ہیں، میرا جملہ بھول گیا، اہل بیت جس طرح صحابہ تنقید سے پاک ہیں، اس طرح اہل بیت تنقید سے پاک ہیں، بولیے پاک ہیں۔ میں تو بڑے سادہ سے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، آج کا بندہ، چلو ایک اور حوالے سے سمجھاتا ہوں، اللہ کرے آ جائے
اب تک جو میں نے باتیں عرض کی ہیں کچھ سمجھ آئی ہے ساری. تو انشاءاللہ یہ میں حضرات میرے علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرمائیں, ان کی نوازش کے یہ طالب علم کی بات کو سن رہے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میرے لفظ کو اس طرح سنیں گے اور اس طرح بولیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ سمجھنے میں پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جائے گی. جب یہ محبت سے سن کے بولیں گے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. یہ میرا تجربہ ہے 20 سال. ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہے نماز, بڑی توجہ سے سن. ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز وہ جہری نماز سمجھتے ہیں, مغرب کی, عشاء کی, فجر, جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے. جی بولتے ہیں کر جی دے وچ امام اونچی آواز تلاوت. میرے ایک دوست ہے مولانا, تو وہ کہیں سفر پر تھے تو عادت ہوتی ہے کہ ساتھ جو ہے نا انہیں کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جائیں وقتاً فوقتاً جو ساتھی سفر ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میرا جو ایک دفعہ ڈرائیور تھا وہ داڑھی والا تھا, تو ایک جگہ پہ ہم رکے تو میں نے اسے کہا کہ آج تو نے نماز پڑھا. بچے کے لیے مسافر علی مسجد سے وہ جب اقامت ہو گئی تھے وہ شروع کرنے لگا نا نماز, ایک دفعہ چپ کے تو پھر پیچھے مڑ کے کہتا ہے یہ چپ کی پڑھانی ہے نماز سمجھتے اس میں امام بلند آواز سے. ایک بندہ یہاں پڑھا ہوا نماز ہو جہری جو اور امام سے ہو جائے غلطی تلاوت میں متشابہ لگ جاتا ہے. جو پیچھے صف میں کھڑے ہیں ان میں کوئی حافظ نہیں, انہیں پتہ نہیں چلا. ایک بندہ وہاں ٹوٹیوں پہ کر رہا ہے وضو, وہ حافظ ہے, اسے پتہ چل گیا کہ غلطی, وہ وہاں سے دے لقمہ, امام لقمہ لے لے, نماز بے شک جو میں نے عرض کیا کہ سٹیج والوں کی بے شک خود سمجھ آ جائے گی. نماز امام کی بھی گئی, مقتدیوں کی بھی گئی. اس نے وہاں سے دیا لقمہ جو وضو کر رہا تھا یا صحیح نہیں تھا, امام نے لقمہ لے لیا, نماز کی وہ لقمہ دے نہیں سکتا, یہ لقمہ لے نہیں سکتا. لذت اگر لینی ہے نا میری بات سننے کی لذت تو پھر سنیے, اگر امام ہوا نا عالم وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. بے شک وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. اب وہ جملہ بولنے لگو جو مجھے خود لذت دیتا ہے. اگر وہ ٹوٹیوں پہ وضو کرنے والا ہوا نا عالم وہ لقمہ دے گا وہ دے نہیں سکتا لقمہ, یہ دے نہیں سکتا. اگر یہ عالم ہوا یہ لقمہ لے گا نہیں, وہ عالم ہوا تو لقمہ لے گا نہیں. اچھا وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ جوانوں میرا جملہ سننا, میرا استدلال ضائع نہ کرنا. وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ کیوں نہیں وہ دے سکتا, یہ لے سکتا؟ اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر نہیں. دونوں کے درجے میں فرق ہے. جو نماز میں ہے یہ اونچے درجے, جو ابھی نماز میں نہیں وہ نچلے درجے میں. نچلے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں. نچلے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. اچھا یہ کوئی درجہ اتنا فرق والا نہیں جس میں فرق ہی رہے گا, ابھی وہ شامل ہو جائے گا. جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے. یہ کوئی ایسا فرق نہیں جو فرق رہے گا, نہیں, یہ اسی طرح کے ہیں, اسی طرح کے لوگ ہیں, اسی طرح کی فضیلتوں والے ہیں. یہ ابھی اس میں شامل ہو جائے گا, جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے. یہ اس درجے میں شامل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے.
سنیے آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کے تہجد، ان کی تلاوتیں اکٹھی کر لو، آج کا بندہ نہ صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتا ہے نہ اہل بیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ جب ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو آج کا بندہ صحابہ اور اہل بیت کو لقمے بھی نہیں دے گا۔ بے شک بے شک بے شک انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتا، لقمے بھی نہیں دے سکتا، بے شک ماشاءاللہ۔ جدا بندہ تے گوانڈیاں لقمہ نہیں دے سکدا، تو اے کام کیوں کیتا؟ بے شک بے شک بے شک بے شک نہیں دے سکتا۔ آئے دے بندن کو وہ گوانڈی نے کہا تو اے رشتہ فلانی جا کے کیوں کیتا؟ کہے گا تو ماما لگ دو، اولاد میری ہے، دھی میری ہے، پتر میرا، میں جتھے مرضی رشتہ کراں۔ آئے دا بندہ صحابہ علیہ بیت کو کہے تسی رشتے کیوں کیتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گوانڈیاں تے کہہ نہیں سکتا کچھ، یہ میرا طبقہ ہے، یہ میرا طبقہ ہے جو نہ صحابہ کو لقمے دیتا ہے اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، اہل بیت بھی میرا ایمان، صحابہ حضور کی جماعت ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ابو بکر کو کبھی یہ لقمہ نہیں دیتے، ابو بکر آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قائد مل کر سمجھ جائے لقمہ نہیں دیتے بے شک ابو بکر کو، ابو بکر آپ نے رشتہ کیوں دیا بیٹی کا حضور کو؟ ہم لقمہ نہیں دیتے عمر کو، عمر آپ نے رشتہ کیوں دیا حضور کو؟ اسی طرح ہم لقمہ نہیں دیتے علی کو، علی آپ نے دھی کیوں دی عمر کو؟ بے شک سبحان اللہ۔ آج کا بندہ لقمے نہیں دے سکتا ہے، بے شک ان کا مقام بلند ہے، بے شک صحابہ بلند ہے، اہل بیت بلند بلند، ہے۔ بے شک اس طرح صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اسی طرح اہل بیت پہ تنقید بے نہیں ہو شک سکتی۔ بے جس شک طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان بے ہے۔ شک۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا، بے میں شک۔ اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ جو صحابہ پہ تنقید کرے یا اہل بیت پہ تنقید کرے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جن کی محنتوں سے، جن کے خون سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں شامل ہیں محنت صحابہ کی، اس میں شامل ہیں محنت اہل بیت کی۔ صحابہ اور اہل بیت کا خون لگا ہے، تب آپ تک دین پہنچا ہے، تب آپ تک قرآن پہنچا ہے، تب آپ تک کلمہ پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارا طبقہ نہ صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے نہ اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تفصیل تخت مدلے، حسین دا کوئی مسئول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے مسئول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی سجدے نبول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین رشتہ عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین رشتہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، لیکن دی زندگی درو نہ چھڑ دے علی رسالت کے نام۔
توجہ ہے جی ہے شکر ہے ہن بھی اپر جویں دی روڈ ہے اور تے کوئی ادھر دا نام ہی لوے تے میں کہندا نہیں تیری مہربانی کسی ہوری مولوی نوں بلا لے پیسے میرے کول لے صحابہ سے پیار آل بیت سے پیار یہ ایمان ہے اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میں حسین سے پیار اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے کسی کو دکھانا ہے دیکھو میں حسینی ہوں میں منگا حسین ہوں تو میں کی کروں تو خدا ہے تو سزا جزا دا مالک ہے تو رازق ہے میں کی سمجھتے ہو کہ میں وہ گل کر رہا جی میری ایمان نہیں ہے تو مطلب ہے میں واہ واسطے کر رہا یہ واہ واہ کدوں تک ہے 40+ تے ہو گیا میں مزید کتنا عرصہ رہاں گا دنیا میں وہ واہ واہ کہڑے کھاتے جانی ہے اج تک جی واہ واہ 20 سال جو ہے وہ کدھر گئی میری گل سمجھنا حسین کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ کسی کی طرف سے کوئی تقاضا ہے حسین میرا ایمان ہے حضور نے فرمایا حسین امین نہیں حسین مجھ سے میں حسین سبحان اللہ ایک اور جملہ بول ہی دیا ماشاءاللہ ارشاد فرمائے یاد رکھو کہ سبحان اللہ اب دیکھیے میرے ہاں میرے طبقے کے ہاں میرے ایمان میں جو چیز شامل ہے وہ من پسند نہیں ہے بے شک تھوڑا سا کوشش کیجیے گا ان جملوں کو سمجھنے کی من پسند نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اس شخصیت کو تو میں اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں سمجھنا اسے مان لوں اسے چھوڑ دوں میرے طبقے میں یہ نہیں ہے میرے طبقے میں صحابہ ہے نا تو وہ سبھی ماننے ہیں اس لیے کہ حضور کی جماعت میرے طبقے میں یہ نہیں ہے میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے حضور کی صرف اس دین کو ماننا ہے یہ بات پسندی میرے ہاں نہیں ہے میں نے حضور کی تمام ازواج کو ماننا ہے اس لیے کہ رب نے کہہ دیا تو نبی کی بیویاں تیری مائیں میں نے جس طرح حسین کو مانا ہے بڑا ہی بخیل ہوگا جنہوں سمجھ آ گئی میں جملہ کی بولے تے ادھر لب نہ ہلے میں نے جس طرح حسین کو مانا ہے اسی طرح حسن کو مانا میرے عقیدے میں جس طرح حسین ہے اسی طرح حسن میری محبت میں جس طرح حسین ہے اسی طرح حسن اس لیے کہ جس طرح حسین کے کسی کام سے مجھے اختلاف نہیں سبحان اللہ جس طرح حسین کے کسی کام پہ مجھے اعتراض نہیں ہے کہ میں ایمان کیوں بگاڑوں اپنا جس طرح حسین کے کسی کام پہ مجھے اعتراض نہیں میرا دل نہیں دکھتا کہ یہ حسین نے کیوں ایسا کیا اسی طرح حضرت حسن کے کسی کام پہ بھی مجھے اعتراض نہیں اس طرح حسین سے مجھے محبت ہے اسی طرح مجھے حضرت حسن سے محبت ہے دونوں حضور کے نواسے دونوں جنت کے سردار دونوں شاہ سوارے دوش نبوت دونوں کو گھوٹی حضور کی دونوں میں کان حضور نے کہی دونوں سے محبت حضور نے کی دونوں کو حضور نے اپنی زبان چسائی دونوں کو حضور نے فرمایا یہ میرے لیے جنت کے پھول ہیں دونوں فاطمہ کے رشتے جگر دونوں علی کے نور آئے دونوں میرا ایمان جس طرح حسن شہید اسی طرح حسین جس طرح میں حسین کی شہادت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسی طرح حضرت حسن کی شہادت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ حسن آپ نے صلح کیوں کی معاویہ سے
ہم صحابہ کو لقمے بھی نہیں دیتے، اہل بیت کو لقمے بھی نہیں دیتے، سبحان اللہ، ہم انہیں لقمے دے ہی نہیں سکتے، بے شک، اور یہ حضور یہ حسن اپنی طرف سے کام کر بھی نہیں سکتے. معاویہ سے صلح والی، یہ تو میرے آقا کی پیشن گوئی تھی بے شک، کہ میرا بیٹا دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. بے شک، اس لیے ہمیں محبت ہے حضور کی بیٹیوں سے، بے شک، بے شک، اور میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا، جتنے بھی سننے کے لیے تشریف لائیں. خدا را کسی بھی کے کہنے پر اپنی قبر اور عاقبت اور اپنی آخرت پر بات مت کیجیے. تاریخ کے کہنے پر تاریخ غلط ہے، بے شک، ہاں غلط ہے، ہو سکتی ہے بھی نہیں بول رہا، غلط ہے. کیوں؟ بندوں نے لکھی ہے، بے شک، انسانوں نے لکھی ہے. لا ریب کتاب اللہ کی کتاب، بے شک، حضور کا فرمان آسن ہے، حضور کے فرمان کی حفاظت ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوا. یہ کتنی دلائل ہے حضور کے فرمان پر. اسی لیے ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں نہیں دیکھنا، اللہ کے قرآن میں دیکھنا ہے یا آقا کے فرمان میں. جب وہاں دیکھیں گے تو آپ کو محبتیں نظر آئیں گے، آپ کو وہ دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہوئے میدان عمل میں دکھائی دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے. دوسروں پہ اکتفا کرتے ہوئے جانا چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر کا وصوب الذنوب ورحمتك الجاري من عملي. اللهم اجرنا من النار رب اني مغلوب فانتصر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة. اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل اقدامهم وانزل به باثق الذي لا يتوكله للقوم المجرمين. اللهم اغفر ذنوبنا ومع عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف حاجاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا مجيبا. یا اللہ سب کا بھی رکھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں. یا اللہ ہمیں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، دھوکے بازوں سے، جھوٹوں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت، ادب نصیب فرما. صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ اس وقت اتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، سبھی تیرے در کے مانگت ہیں. تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں ہوں. اللہ دینے والا تو ہے. ہم منگتے ہیں، منگتوں نے دامن پھیلا رکھا ہے. یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنی برکتوں سے بھر دے، اپنی خیروں سے بھر دے. یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ خزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کے مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. یا اللہ ہم سب کو سود سے، رشوت سے، ذخیرہ اندوزی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، جھوٹ سے محفوظ فرما، زنا سے محفوظ فرما، غیبت، چغل، کھوئی سے اللہ محفوظ فرما.
چغل خوری سے محفوظ فرما یا الہ العالمین گناہ کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما یا اللہ اب تک جو ہوئی ہیں انہیں معاف فرما اللہ اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما قبر کی حشر کی پرصراط کی برزخ و منزل آسان فرما پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں صحابہ اہل بیت کا روشن صلی اللہ تعالی علیہ